کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر نماز میں ذرا سی بھول ہو جائے اور ہم نے درست طریقہ اختیار نہ کیا تو پوری نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن شریعت نے اس کا ایک آسان حل دیا ہے جسے کہتے ہیں سجدہ سہو۔ آئیے آج ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سجدہ سہو کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سے لوگ نماز میں بھول کر غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا نماز ٹوٹی یا نہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح حکم جانتے ہیں۔ نماز میں کسی بھول چوک یا غلطی کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نماز میں واجب چھوٹ جائے، مثال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھول جانا یا قید اولا یعنی تشہد چھوڑ دینا۔ 2. واجب میں تاخیر ہو جائے، مثال تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھنا اور پھر یاد آنا۔ نماز میں زیادتی ہو جائے، مثال 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھنا یا غلطی سے 5ویں رکعت شروع کر دینا۔ شک ہو جانا، مثال پتہ نہ چلے کہ 3 رکعت ہوئے ہیں یا 4۔ اس صورت میں جو رکعت غالب گمان ہو وہ پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ: نماز مکمل کرنے کے بعد سلام سے پہلے یا بعد فقہ کے اختلاف کی بنا پر دونوں جائز ہیں۔ 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ضروری ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں شک ہو کہ کتنی رکعت پڑھی ہے تو غالب گمان پر عمل کرو اور سلام سے پہلے 2 سجدے کر لو۔ سجدہ سہو دراصل اللہ کی طرف سے آسانی ہے تاکہ ہماری نماز ضائع نہ ہو، اس لیے جب بھی نماز میں بھول ہو جائے تو پریشان نہ ہو، بس سجدہ سہو کر لے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو زیادہ فائدہ مند لگی تو اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نماز کے اس اہم مسئلے کو سمجھ سکیں۔